کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے۔ اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے، کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے۔ ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو۔ اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی۔ اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کہ کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو۔ اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے۔ وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا۔ ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے، اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے۔ سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی، کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے۔ تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو، بھی پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں۔ یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی، اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں۔ میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو، اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے۔ کبھی اس طرح بے شرمی سے، یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد، اس کو ننگا کیا گیا، اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے۔ اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی، خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا، اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو، اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی
کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے، جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں، اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا، رائے حق پہ کھڑا رہا، اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی، وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا، ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں، لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے، وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو. جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں ساروں کو کنٹرول کر لیں گے. یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جے آئی ٹی ہے، میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا، اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. نون لیگ کے اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے. اسی دن رات کو نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، ایک دو کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتی، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. 20 تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں اس دن ساری رات 2-2 3-3 بجے گھروں میں گھسے. وہاں نہ چادر اور چار دیواری کی نہ انہوں نے پرواہ کی. جس طرح 25 مئی میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، ایم پیز کے گھروں میں گھسے 2-3 بجے. بھئی آپ پولیس ہیں، یہ پولیس سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے؟ ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں 3 بجے، اور وہاں جا کے عورتوں کے سامنے، ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور کدھر ہے انسانوں کے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ پولیٹیکل ورکرز ہے. انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟